فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ایک درخواست حضرت کی آمد سے پہلے عرض کر دوں، حضرت حلیل بھی ہیں، اس لیے تمام حضرات اطمینان سے خاموشی سے نعروں سے پرہیز کرتے ہوئے حضرت کی گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ صاحب آ جائیں، مفتی رویت صاحب بھی آ جائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. میں رحمت کائنات فاؤنڈیشن اور اس اجتماع کے میزبان حضرت مولانا اسد محمود صاحب کا اور اس عنوان سے ایک منظم کام پوری دنیا میں پھیلانے کے جو وصیت تھی حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کی، ان کے صاحبزادے عمر عبدالحفیظ یہاں موجود ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ خاص طور پر ہمارے مہمان جو جنوب افریقہ سے تشریف لائے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ گزارش بھی کروں گا کہ میرے حوالے سے جس مبالغے کے ساتھ میری توصیف کی گئی ہے اس سے خدا کے لیے میرے آخرت کو خراب نہ کریں۔ اللہ رب العزت کی صفات میں بہت نمایاں اور تمام صفات پر حاوی اللہ کی صفت رحمت کی صفت ہے۔ آپ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، لیکن نہ اللہ کی ذات کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ ان کی صفات کے حوالے سے، نہ ان کی ذات کے حوالے سے، لیکن اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اسے رحمت کا پیکر بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا، انسانیت کے سامنے پیش کیا، اور پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو تنہا صفا کی پہاڑی پہ کھڑا ہوا، آج اس کے پیروکار دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر انسانیت کے پاس آئے،
اس نے ذات سے لے کر شخصیات سے لے کر امت و ملت، مملکت اور اجتماعی نظام تک کی رہنمائی دی ہے۔ اس تمام نظام کی ابتدا شخصی امانت و دیانت سے ہوتی ہے۔ انسان کے اندر ایمان ہو اور انسان کے اندر دین ہو تو یہاں سے انسان کے مقصد تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انس و جن کو تو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا اور اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے اللہ کو ماننا پڑے گا۔ تو ایمان شرط اول ہے، اور اس ایمان کی بنیاد پر عمل کی دنیا ہے۔ اگر ایمان نہیں تو اعمال صالحہ دنیوی زندگی کی حد تک تو معتبر ہیں، لیکن اخروی زندگی کی فلاح سے محروم ہے۔ ہمارے علماء کرام اکابر جو دین اسلام کی تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ اکمال دین یہ باعتبار احکامات و تعلیمات کے ہے کہ زندگی کے تمام ضابطے اللہ نے آپ کو دے دیے ہیں۔ شخصی زندگی سے لے کر مملکتی زندگی تک آپ کی رہنمائی کر دی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ اتمام نعمت کیا ہے؟ ہمارے اکابر کی تعبیر یہ ہے کہ اکمال دین باعتبار تعلیمات و احکامات کے ہے، لیکن اتمام نعمت اس دین کامل کی اقتدار و حکومت کا نام ہے۔ جب مملکت پر، انسانی معاشرے پر، جامعہ انسانی پر اسلام کی حاکمیت ہوگی، اللہ کا دین حاکم ہوگا، تو پھر اس کو نعمت سے تعبیر کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے استاد ہمیں پڑھاتے ہیں کہ جو لفظ ذکر ہو مطلق، خارج میں اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ تو نعمت جب اللہ نے کہا میں نے تمام کر دی، تو پھر اس کا فرد کامل کیا ہوگا؟ یہی کہ اللہ کی یہ رحمت حاکمیت کی صورت میں ہمیں قبول کرنے پڑے گا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، وقال اللہ تبارک وتعالی
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً عالمین کے لیے رحمت ہیں. قرآن نے اس کی گواہی دی اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد مبارک سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ میں عالمین کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہوں، بحیثیت ہدیہ اور ایز اے گفٹ. اللہ رب العزت نے عالمین کو میری شکل و صورت میں، میری ذات کی صورت میں انہیں یہ گفٹ عطا فرمایا ہے. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. آپ کے کچھ فرامین تو براہ راست رحمت پر مشتمل ہیں. مثلا آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. کسی شاعر نے کہا کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. آپ نے فرمایا کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کائنات فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی خاص رحمت کی بنیاد پر آپ اپنے شاگردوں کے لیے، آپ اپنے شیدائیوں اور فدائیوں کے لیے، آپ اپنے ماننے والوں کے لیے نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ترش روح ہوتے، آپ سخت دل ہوتے، سنگ دل ہوتے، تو یہ آپ کے شیدائی اور فدائی جو آج آپ کے اشارہ ابرو پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی پر ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے پسینے کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، ڈبیوں اور شیشیوں میں عطر اور پرفیوم کے طور پر محفوظ کرتے ہیں، یہ کبھی کے آپ سے بھاگ چکے ہوتے. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اس کی بدولت یہ سارے پروانے اس طرح جمع ہیں جیسے شمع پر پروانے جمع ہوتے ہیں. تو کچھ ارشادات، کچھ فرامین تو آپ نے براہ راست ایسے عطا فرمائے جن میں صراحتاً رحمت کا تذکرہ ہے، اور وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی. اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ فارکبوها صالحة واترکوها صالحة، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر سواری کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. لترکبوها وزینہ، آپ کو اللہ نے حلال جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت دی ہے، کچھ جانوروں کو بطور زینت تمہیں عطا کیے ہیں، اور سواری کے لیے آپ سواری کریں، لیکن سواری سے پہلے دیکھیں کہ یہ سواری کے قابل ہیں کہ نہیں، یہ کہیں بیمار تو نہیں، یہ کہیں لاغر تو نہیں، یہ کہیں تھکے ماندے تو نہیں. تو فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَاتْرُكُوهَا صَالِحَةً،
اور ابھی اچھی حالت میں ہوں کہ ان سے سواری چھوڑ دو۔ اور فرمایا کہ یہ جانور جو تم ذبح کرتے ہو ان کو خدا کے لیے کند چھری سے، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل وليحد احدكم شفرته، چاہیے کہ وہ اپنی چھری تیز رکھے، تیز چھری سے اس کو ذبح کرے، یہ نہیں کہ اسے تکلیف پہنچاتا رہے بلا وجہ، اسے اذیت میں مبتلا کرے، تیز چھری سے وہ کرے۔ تو یہ جانوروں کے بارے میں، صرف انسانوں کے بارے میں نہیں، جانوروں کے بارے میں اللہ کے نبی نے وہ ہدایات عطا فرمائی ہیں جو سراپا رحمت ہیں، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے نہیں، اپنے دشمنوں کے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنگ کے موقع پر بھی آپ بوڑھوں سے تعرض نہ کریں، آپ عورتوں سے تعرض نہ کریں، آپ بچوں سے تعرض نہ کریں، جو آپ کے سامنے میدان میں نہیں آتا، آپ سے لڑائی کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو آپ اس کا راستہ چھوڑ دیں۔ اور اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو پھر اس کی جان بخشی کریں، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ تو ڈر کے مارے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص نے کلمہ پڑھا، اس نے پھر بھی مار دیا اور آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ نے فرمایا ہلا شققت عن قلبی۔ تو کچھ ارشادات تو وہ ہیں جو صراحتاً رحمت کے مضمون پر مشتمل ہیں، لیکن آپ نے جو بھی تعلیمات امت کو دی ہیں وہ سب کی سب سراپا رحمت ہیں، ان پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہوں گے۔ ان تعلیمات کو امت تک پہنچانے کا فریضہ یہ دینی مدارس ادا کر رہے ہیں، ان تمام تعلیمات کو امت تک پہنچانے کے لیے یہ دینی مدارس فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اور آج آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ اغیار کا ہدف اور ان کے ایجنٹوں کا ہدف یہ دینی مدارس ہیں، اور ہمارے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، رسول کا نام بھی لیتے ہیں، اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن طریقے سے، کیونکہ براہ راست وہ اسلام پر کوئی قدغن نہیں کر سکتے، اسلام پر اعتراض نہیں کر سکتے، تو وہ مدارس سے کسی متعلق کسی فرد پر، اس کی ذاتی کسی عیب پر، اس کی خامی پر، اس کی کمی پر اس کو آڑ بنا کر وہ ان مدارس کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ حقیقت میں انہیں اسلام سے چڑ ہے، یہ اسلام کے قلعے ہیں، تو اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ سراپا رحمت ہیں، اور ان کو پہنچانے کے لیے اور امت کو ان پر کھڑا کرنے کے لیے یہ دینی مدارس فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ شر میں ان کی ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے ہم گناہ گاروں کو۔ اور قبلہ پیر نصیر الدین، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ سعادت عطا فرمائی۔ اللہ پاک ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ سامعین محترم، رحمت کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی آپ کو رحمت للعالمین مانتا ہے، جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافی دیر سے حضرات علماء کرام کے بیانات سنتے آ رہے ہیں، ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ مختلف پہلو ہیں بات کرنے کے، ایک دو واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے،
تو راستے میں ایک صحابی کسی یہودی کے پاس کام کرتا تھا. اس کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی ادھر آ رہے ہیں، تو اس صحابی نے یہودی سے کہا کہ مجھے اجازت دو، میں نے حضرت کی زیارت کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے. تو یہودی نے اجازت نہ دی. اس نے کہا اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کی تنخواہ کاٹ لی جائے گی. صحابی رسول نے عرض کیا، فرمایا ٹھیک ہے جو کرنا کرو، میں جا رہا ہوں. قصہ مختصر، وہ صحابی اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے چلے آئے. راستے میں کھڑے ہو گئے. اب اللہ کے نبی کے ہر عمل پر ہم غور کریں. قافلہ جا رہا ہے اور اس قافلے کے روح رواں ساتھ ہیں. ایک صحابی راستے میں کھڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملنے کے لیے پورا قافلہ روک لیا. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہم سب سمجھتے ہیں. ملاقات ہو گئی. جب ملاقات ہوئی، اب سنیے توجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ریشم سے نرم ہیں اور صحابی مزدوری کرتا تھا. اس کے ہاتھوں میں وہ جو پنجابی میں ہم چنڈی کہتے ہیں، سخت ہاتھ ہوئے پڑے تھے. اللہ کے محبوب نے پوچھا بھی آپ کے ہاتھوں کو کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ مزدور آدمی ہوں اس لیے ہاتھ سخت ہیں. توجہ کرنا، شاید پہلے آپ نے بات سنی ہوگی، ایمان تازہ ہوتا ہے ایسی باتیں کر کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے ہاتھوں کو قریب کیا اور بوسہ دیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کرے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، الکاسب حبیب اللہ، جو رزق حلال کماتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اللہ کے نبی تشریف لے گئے. صحابی واپس آئے. یہودی سے بات چیت ہوئی. اس یہودی نے کہا کہ آج میں نے بھی آپ کے نبی کی زیارت کر لی ہے. تو نے کیسے کر لی؟ وہ کہتا میں بھی تیرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، تو میں دور سے دیکھ رہا تھا قافلہ جا رہا ہے، ایک آدمی قافلے میں تھوڑا سا بڑا نظر آ رہا ہے. جب میں قریب جا کے دیکھا سارے برابر، تو میرے ضمیر نے کہا وہ جو بڑے نظر آ رہے تھے وہ یہی ان کے نبی تھے. اور جب تیرے ساتھ ملاقات ہوئی، مصافحہ ہوا، پھر کیا ہوا؟ تو صحابی نے بتایا بھی یہ معاملہ ہوا. ایک وہ آدمی جو رزق حلال کماتا ہے، اللہ کے محبوب نے اس کو کیا مقام عطا کر دیا کہ میں ساری دنیا کا سردار ہو کر میں اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہوں. آج ہمارے سامنے سینکڑوں مزدور ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں خون میں پسینے میں، بیچارے پسینے میں لت پت ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. ان کا کوئی تعاون کر دیں، کوئی پانی پلا دے بیچاروں کو، پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ قبول کر لے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے کہا ابو الدرداء ان کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤ. چلے گئے. جب گھر گئے تو دیکھا ان کی اہلیہ محترمہ بیٹھی ہیں، گھر بھی اتنا صاف ستھرا نہیں ہے. تو فرمایا بھی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا میرا خاوند ہے، اس کو طلب کوئی نہیں ہوتی، میں بھی ایسے پر گزارا کرتی ہوں. اوہو بھائی یہ تو غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر خیر اکٹھے بیٹھے، اپنا کھانے کا وقت ہوا، دوپہر کا ٹائم. ابو الدرداء نے کھانا لگا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سلمان فارسی سے کہا بھی کھانا کھاؤ. میں تو نہیں کھاتا، آپ کھائیں، میرا تو روزہ ہے. فرمایا اگر آپ کا روزہ میں بھی نہیں کھاتا، اگر آپ روزہ توڑیں گے تو میں کھانا کھاؤں گا، ورنہ میں نہیں کھاتا. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ مہمان کے لیے روزہ توڑنا پڑ گیا. اب یہاں مسئلہ بھی سمجھ لے کہ نفلی روزہ بندہ مہمان کی خاطر توڑ دے، کوئی گناہ کی بات نہیں، بعد میں قضا کر لے. اچھا رات کا وقت ہوا، حضرت ابو الدرداء نے ان کے بستر لگا دیا، سو جاؤ. آپ کیا کریں گے؟ کہ میں تو نوافل پڑھنے جا رہا ہوں. سلمان فارسی نے کہا بھی اگر آپ نہیں سوئیں گے میں بھی نہیں سوؤں گا. یار آپ سو جاؤ. ہاں نہیں میں نہیں سوتا. حضرت سلمان فارسی بڑی عمر کے تھے، ابو الدرداء نوجوان تھے. تو فرمایا اگر آپ سوتے ہو ٹھیک ہے، ورنہ میں بھی نہیں سوتا، چلو میں بھی سوتا ہوں. حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں میں نے یہ سوچا چلو تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہوں، جب یہ سو جائیں گے اٹھ کے چلا جاؤں گا. تو بھی سلمان فارسی تھے. وہ تھوڑی دیر وہ ویسے آنکھیں بند کر لیٹے، دیکھا تو ابو الدرداء جا رہا. کہاں جا رہے ہو؟ وہ جی میں نفر بنے نہیں، سو میرے ساتھ. سو گئے. تہجد کا وقت ہوا، دونوں اٹھے آؤ نماز پڑھتے. اب یہاں سوچنے کی بات ہے، صبح جب ہوئی تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. 3 باتیں ارشاد فرمائیں.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے مہمان اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا ہے، اور ارشاد فرمایا، جملہ فرمایا سلمان فارسی نے، ان لربک علیک حقا، آپ کے رب کا بھی آپ پر حق ہے، اور وہ ہے عبادت، وہ کرتے ہیں۔ ولنفسک علیک حقا، آپ کی جان کا، آپ کے نفس کا بھی آپ پر حق ہے، اتنا مت کھاؤ اس کو کہ کل کو بیمار ہو کے لیٹ جاؤ۔ ولزوجک علیک حقا، آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے، اور آخر میں فرمایا ولزورک علیک حقا، آپ کے مہمان کا بھی آپ پر حق ہے۔ فآت کل ذی حق حقا، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ جب یہ جملہ بولا تو ابو الدرداء کہتے ہیں حضرت یہ فرمایا تھا، توجہ، یہ جملے بولنے والے کون تھے؟ سلمان فارسی، لیکن جب اللہ کے نبی نے سنا، ابھی تک وہ صحابی کا قول ہے، جب اللہ کے نبی نے سنا فرمایا سلمان نے صحیح کہا، وہی صحابی کا قول حدیث مرفوع بن گیا کہ اللہ کا، انسان پر اللہ کا بھی حق ہے، نفس کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، مہمان کا بھی حق۔ اس سے اندازہ لگاؤ اللہ کے نبی کی طرح رحمت للعالمین تھے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کا، ہم سب کو ان کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ گزارش یہ ہے کہ جو شعر آپ کو اچھا لگے، پسند آئے، تو آپ نے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنا ہے۔ دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، سارے لشکر کو کیا ہاتھ ڈبو کر سیراب، سارے لشکر کو کیا ہاتھ ڈبو کر سیراب، چشمہ بنتے ہوئے پانی کا پیالہ دیکھا، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ چشمہ بنتے ہوئے پانی کا پیالہ دیکھا، اس طرف ہاتھ میں پتھر تھے، ادھر لب پہ دعا، اس طرف ہاتھ میں پتھر تھے، ادھر لب پہ دعا، ہم نے ایسا نہ کوئی حوصلے والا دیکھا، ہم نے ایسا نہ کوئی حوصلے والا دیکھا، ہر یتیم کے لیے ایسا تھا جیسے بیٹا، ہر یتیم کے لیے ایسا تھا جیسے بیٹا، یوں یتیموں کو کوئی پالنے والا دیکھا، یوں یتیموں کو کوئی پالنے والا دیکھا۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ صدر اجلاس برادر مکرم جناب حضرت مولانا اسد محمود صاحب، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوانوں، سب سے پہلے میں اپنے برادر مکرم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس یکسوئی کے ساتھ اور جس محنت اور جد و جہد کے ساتھ الحمدللہ کہ عرصہ 4 سال سے رحمت کائنات فاؤنڈیشن کے زیر انتظام رحمت للعالمین، رحمت دو عالم، رحمت دو جہاں کانفرنس کا یہ انعقاد کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس رحمت کائنات فاؤنڈیشن کے تمام منتظمین اور تمام متعلقین کو اللہ اجر عظیم نصیب فرمائے۔ آمین کہہ دو، کنجوسی نہ کرو۔ یقیناً آج کے اس پرفتن دور میں امام الانبیاء، سردار دو جہاں، شفیع المذنبین، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، رحمت للعالمین، آمنہ کے در یتیم، محمد الرسول اللہ، آواز آنی چاہیے، علماء کا مجمع ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت مطہرہ کو عام کرنا، آپ کی سیرت مطہرہ کے خصوصاً اس رحمت والے پہلو کو عام کرنا، یہ ہم سب مسلمانوں کی بنیادی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آج دنیا کفر جس انداز کے ساتھ اسلام اور مسلمان کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف جس انداز سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں امت مسلمہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آقائے دو جہاں، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین کی سیرت مطہرہ کا تعارف نہ صرف عالم اسلام میں بلکہ کل عالم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس کائنات میں انسانوں کے لیے بلکہ اس کائنات کی ہر جنس اور ہر نوع اور ہر فرد کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت انسانوں کے لیے بھی تھی، جنات کے لیے بھی ہے، فرشتوں کے لیے بھی ہے، حتیٰ کہ اس کائنات میں حجر و شجر وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ کائنات میں جو شجر و حجر جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں وہ بے جان نہیں ہے، اللہ نے ان کو بھی ایک حص دی ہے اور ایک قوت دی ہے، اور جس کی واضح دلیل میرے اور آپ کے آقا جب مسجد نبوی میں جس وقت مسجد نبوی کا آغاز ہوا، آپ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسجد نبوی میں جن خوش قسمت حضرات نے مسجد نبوی کا دیدار کیا ہے تو انہوں نے دیکھا ہے
کہ محراب نبوی کے ساتھ ہی وہاں پہ ایک لکڑی کا ستون تھا کہ جس کے ساتھ آقا دو جہاں باقاعدہ کھڑے ہو کر بیان فرماتے تھے، خطبہ جمعہ دیتے تھے۔ لیکن جب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے تو وہ لکڑی کا وہ درخت وہ زار و قطار سے رونے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس درخت کو سینے سے لگایا اور پھر وہ درخت زمین میں چلا گیا۔ تو رسول اللہ کی رحمت وہ حجر کے لیے بھی تھی، وہ شجر کے لیے بھی تھی، وہ پرندوں کے لیے بھی تھی، وہ نباتات کے لیے بھی تھی، وہ اشجار کے لیے بھی تھی، اور یہی وہ رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں اپنے آقا کی سیرت پہ خود بھی عمل کرنا چاہیے، خود بھی اس کا نمونہ بننا چاہیے اپنے عمل کے ساتھ۔ اقبال نے کیا کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج امت بحیثیت امت جو اس وقت کمزوری کا شکار ہے، جو اس وقت پستی کا شکار ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج امت نے رحمت للعالمین کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، ان کی سیرت سے ہم روگرداں ہو رہے ہیں، اور مسلمان کی عزت، مسلمان کا احترام، مسلمان کا وقار اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے والا اور اس سیرت کو آگے پھیلانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نور ازل اور رسول ابد، آپ نور ازل اور رسول ابد، رحمت کائنات اے نبی مصطفیٰ، رحمت کائنات مرحبا مرحبا، رحمت کائنات اے امام امم تیری پرواز میں، اے امام امم تیری پرواز میں، سدرۃ المنتہا رحمت کائنات مرحبا مرحبا، رحمت کائنات آپ بدر الدجا، آپ کاف الورا، آپ بدر الدجا، آپ کاف الورا، آپ شمس الضحیٰ رحمت کائنات مرحبا مرحبا، رحمت کائنات، اور مرسل مرسلاں سرور عرشیاں، مرسل مرسلاں سرور عرشیاں، شان ارض و سما رحمت کائنات مرحبا مرحبا، رحمت کائنات۔ اور حضرت ایک بہت کمال کا ایک بیان تھا ان کا، جس کا مضمون یہ تھا کہ تو نے قرآن دیا اور تلوار بھی، تو نے قرآن دیا اور تلوار بھی، مصطفیٰ مجتبیٰ رحمت کائنات مرحبا مرحبا، رحمت کائنات۔ اور فخر عرب و عجم آپ فضل عتم، فخر عرب و عجم آپ فضل عتم، شہ ہر دو سرا رحمت کائنات،
خاتم الانبیاء رحمت کائنات. اور حضرت کا یہ شعر انہوں نے ترانے میں یہ شامل کروایا، اسے رحمت کائنات اور مسلموں غیر مسلم کو آپ کی رحمت کا یہ فیض پہنچانے کے لیے کہ مسلموں غیر مسلم ہر ایک کے لیے، مسلموں غیر مسلم ہر ایک کے لیے مہر کی انتہا رحمت کائنات، مہر کی انتہا رحمت کائنات. اور ابوبکر و عمر عثمان و علی رہبراں حق نما رحمت کائنات. مرحبا مرحبا رحمت کائنات. اور اب دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ شعر سننا ہے آپ نے کہ غزہ کشمیر شام و فلسطین میں، غزہ کشمیر شام و فلسطین میں ظلم کی انتہا، ظلم کی انتہا رحمت کائنات. دست شفقت بڑھا رحمت کائنات. مرحبا مرحبا رحمت کائنات. خاتم الانبیاء رحمت کائنات. اور ہے دعائے ریاض تیری امت کی خیر، آمین. ہے دعائے ریاض تیری امت کی خیر، شاہد کبریا رحمت کائنات. مرحبا مرحبا رحمت کائنات. خاتم الانبیاء رحمت کائنات، مہر کی انتہا رحمت کائنات. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. صدق اللہ العظیم. میزبان محترم مولانا اسد محمود صاحب مکی، حضرات علماء کرام اور بہت عزیز طلبہ، میں مولانا مکی و مدنی نسبت کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے، ان کا بے شکر گزار ہوں کہ علماء کی اس مجلس میں ایک طالب علم کی عزت افزائی کی گئی اور اسے یہ موقع دیا گیا کہ وہ آپ کے ساتھ ہم کلام ہو اور آپ سے استفادہ بھی کریں. آپ جو یہاں تشریف فرما ہیں بر صغیر کی ایک ایسی روایت سے تعلق رکھتے ہیں جو اس خطۂ زمین میں، اس علاقے میں اللہ کے دین کی ہمہ جہتی تعلیم اور دعوت کا ایک طرح سے مظہر ہے. علم و تحقیق، دعوت، سیاست و حکومت اور تزکیہ، یہ وہ ساری نسبتیں ہیں جو آپ کی اکابر کو حاصل ہیں اور آپ بجا طور پر اس پر فخر کر سکتے ہیں. آپ کے دامن میں
मौलाना अनवर शाह कश्मीरी की रवायत है। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी वो आदमी हैं कि जिन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल जैसे लोगों को मुतासर किया और ख़त्म नबूवत के मसले पर अगर उनके यहाँ यकसुई पैदा हुई तो उसमें मौलाना अनवर शाह कश्मीरी का बहुत बुनियादी किरदार है। और आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान के अंदर फ़िक़्ह की तश्कील नौ के लिए अगर किसी आदमी की तरफ नज़र दौड़ाई तो वो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी थे। तो आप बजा तौर पर फ़ख्र कर सकते हैं कि एक ऐसी इल्मी रवायत के साथ आपकी निस्बत है। आप इस पर भी फ़ख्र कर सकते हैं कि जो दावत की सबसे बड़ी तहरीक बरसगीर में उठी, मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से, वो भी आप ही की रवायत के लोग थे। आप इस पर फ़ख्र कर सकते हैं कि दीनी सियासत के बाब में हिंदुस्तान के अंदर बरसगीर के अंदर जमीयत उलमा हिंद की शक्ल में जो एक तहरीक उठी, आपको उसके साथ भी एक निस्बत है। आप इस पर भी फ़ख्र कर सकते हैं कि तज़किया की जो रवायत हिंदुस्तान में मकबूल हुई, उसका एक बड़ा नाम मौलाना अशरफ अली थानवी का ताल्लुक़ भी आप ही के अकाबर से। तो इल्म व तहकीक, दावत व तबलीग, सियासत व हुकूमत और तज़किया नफ्स जैसे बड़े दीनी दावत के मज़ाहिर आपके दामन में हैं और आप इसके लिए अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं और उसकी तमजीद कर सकते हैं। इन सारी जेहतों और इन सारे पहलुओं को मेरा ख्याल है शायद मौलाना तशरीफ़ ला रहे हैं। अगर आप तशरीफ़ रखें सब लोग तो मौलाना इंशाअल्लाह यहीं जलवा अफरोज़ होंगे। आप उनकी ज़ियारत भी करेंगे, उनके खिताब को भी सुनेंगे। मुझे कहना ये है आप हजरात तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ रखें सारे हजरात। तर्जुमानी और पासबानी में गुजरी। तशरीफ़ लाते हैं हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए इस्लाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम मेज़बान मोहतरम पीर तरीक़त हज़रत मौलाना असद महमूद साहब, सदर कॉन्फ्रेंस, कायद जमीयत, रहबर उम्मत, सालार काफ़िले हुर्रियत हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेरे अकाबिर उलमाए किराम, पीरान तरीक़त, सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे ख़्याल में
आप सब कायद जमीयत के इंतज़ार में हैं और हम और आप सब उनको ही सुनना चाहते हैं। वक़्त भी काफ़ी गुज़र चुका है, मुझे पहले आना था मगर किसी वजह से मैं बर वक्त नहीं आ सका। तो मैं इन्हीं कलिमात पर और मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़त्म नबूवत का जहाँ मसला होगा इंशाअल्लाह मैं, मेरे कारकुन, मेरे कायद, हम इंशाअल्लाह सफ़े अव्वल में होंगे और बहुत सारे मसाइल मुश्किलात पार्लियामेंट में आई। अल्लाह के फजल व करम से कायद जमीयत की क़ियादत में सद्दे सिकंदरी बन के उनका मुकाबला किया और उनको शिकस्त से दो चार किया। एक तरमीम जरदारी साहब के दौर में आना था, दूसरी तरमीम मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में आना था, तीसरी तरमीम इमरान ख़ान के दौर में आना था। और आप सबको पता है कि कायद जमीयत ने इन तीनों जमातों के सरबराहों को ललकारा, मैदान में आए और उनको जो फ़ैसला करना था वो फ़ैसले उन्होंने वापस लिए और हल्फनामे में जो तरमीम की कोशिश की गई उसको हमने बड़ी सख्ती से लिया। उन दिनों में कायद जमीयत उम्रे पे तशरीफ़ ले गए थे, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से बात की और उसी रवां इजलास में जो तरमीमी बिल पास हुआ था और उस हल्फनामे में तरमीम की गई थी और सब ने मिलकर वोट दिया था सिवाय जमीयत के, और ज़ाहिर है वहाँ तो अफराद शुमार होते हैं, हम हार गए थे। लेकिन फिर कायद जमीयत के एक ललकार ने, एक झटके ने जो मियाँ साहब को दिया, उन्होंने कहा कि इसी रवां इजलास में हम वही पुराना हल्फनामा बहाल करेंगे, पुराना हल्फनामा बहाल करेंगे, ये जो तरमीम हुई है इसको ख़त्म करेंगे। तरमीम इतनी बारीक थी कि हमारे उलमा भी समझ नहीं पा रहे थे। तरमीम कुछ इस तरह थी कि मैं हल्फन इकरार करता हूँ तो ये हल्फन का लफ्ज़ काट के मैं इकरार करता हूँ, बाकी इबारत वही थी पुरानी बिल्कुल भी। अब ये एक ऐसी बारीक वो है कि कोई भी कहता था कि इसमें कोई तरमीम आई है, ये तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है। बल्कि बहुत सारे उलमाए किराम ने भी इस तरह के बयान दिए, लेकिन हमने उनको पकड़ा, सेनेट में ही पकड़ा उनको। और फिर अल्लाह के फजल व करम से नवाज शरीफ या उसकी पार्टी ने या हुकूमत ने अपना फैसला वापस लिया और दोबारा वो पुराना हल्फनामा कौमी असम्बली से पास हुआ और सेनेट से भी पास हुआ। तो उस मौके पर मैंने एक बात कही कि आज से 40 साल कबल जब 74 में ख़त्म नबूवत की तरमीम आ रही थी, उस वक्त हमारा जिहाद भी अमेरिका को काबिल कबूल था, हमारे मदारिस भी, हमारी शरीयत भी, इस्लाम, ये सब उनको काबिल कबूल थे। लेकिन 40 साल बाद वो फ़िज़ा बिल्कुल नहीं थी, वो माहौल बिल्कुल नहीं था और जिहाद के ख़िलाफ़ जिहादियों को दहशतगर्द करार दिया गया और दीन और इस्लाम की बात करने वालों को जो है क़दामत पसंद और पता नहीं क्या कुछ कहा जाता रहा। अब इस मौके पर 40 साल बाद अगर
पाकिस्तान के दोनों ऐवान, मोतबर ऐवान, पार्लियामेंट, दोनों अगर उसी पुराने हल्फनामे को दोबारा बहाल करके और ये बताते हैं कि कादियानी कल भी काफिर थे, आज भी काफिर है और क़यामत तक काफिर रहेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जमीयत उलमा इस्लाम की खिदमत है। और जब भी कोई ऐसा मौका आया है तो हम अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल नहीं रहे हैं। और ख़ास तौर पे कायद जमीयत सुप्रीम कोर्ट में पहली मरतबा पेश हुए और आपने देखा कि जज ने भी घुटने टेक दिए और वो दरअसल आटे का नाक चाहता था कि मौलाना फजल रहमान साहब अदालत में तशरीफ़ लाए ताकि मुझे एक जवाज़ मिल जाए कि जी सारे उलमा इकट्ठे हो गए थे, तकी उस्मानी साहब रहमहुल्लाह, बाकी उलमा, मौलाना फजल रहमान साहब, तो इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा था, जो कुछ दिया था फैसला, उसने वापस ले लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह चौकीदारी जमीयत उलमा इस्लाम ठीक ठाक कर रही है। बस आप हजरात की दुआओं की हमेशा ज़रूरत रहेगी। और आप यकीन जानिए, मैं बिला मुबालगा, अभी मौलाना साहब तशरीफ़ फरमा है, मैं कहा करता हूँ पब्लिक से, अवाम से, दीनी तबके से कहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान की शख्सियत, उसकी ज़ात अक़दस नेमत उज़्मा से कम नहीं है। हम और आप इस चार दीवारी में बात करते हैं, हमारी आवाज़ शायद इस चार दीवारी से बाहर ना निकले, लेकिन कायदे जमीयत जब बात करते हैं तो उस बात की गूंज जो है पूरी दुनिया में उसकी गूंज होती है। और हर कोई बड़ी सी बड़ी शख्सियत, बड़ी सी बड़ी ममलिकत उस पर तबसरे कर रहे होते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात किस तनाजुर में कही है। मैं कहता हूँ कि ख़ास तौर पे दीनी तबके को कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और मौलाना साहब की तवील सेहत वाली ज़िंदगी के लिए दुआ करें कि उनका साया है। और हर मसले पे अल्लाह के फजल करम से हम जब निकलते हैं तो उसमें हमें फ़तह होती है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे पार्लियामेंट में अहले हक़ की भरपूर आवाज़ मुकर्रम व मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलर्स तशरीफ़ फरमा हैं। हमारी ये खुशकिस्मती है। उसकी क़यादत इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के पास है। इस रवायत के ये जो चार बड़े पहलू हैं जिनकी तरफ मैंने इशारा किया, उसकी असास अल्लाह के रसूल के साथ तल्लुक़ खातिर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तज़किया हो, ये इल्म व तहक़ीक़ हो, ये हुकूमत व सियासत हो, ये दावत व तबलीग हो, इसकी असास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तल्लुक़ खातिर है। आप जानते हैं उलमा की इस मजलिस में अभी मैंने मौलाना अनवर शाह काश्मीरी का जिक्र किया। बुखारी की जो शरह है फैज़ुल बारी, मौलाना अनवर शाह काश्मीरी के दरूस और उसको लिखने की सादत मौलाना बदर आलम मिर्ठी के हाथ में आई। उन्होंने उन दरूस को मुरतब किया जो फैज़ुल बारी के नाम से मौजूद है, और उस पर उन्होंने हवाशी भी लिखे कहाँ जहाँ ज़रूरत समझी। वो जब इस सब को लिख रहे थे और बाब हरमुल मदीना तक पहुँचे तो उन्होंने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की दवा का ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि मैं मदीना में शहादत की मौत चाहता हूँ। तो उस मौके पर मौलाना बदर आलम मिर्ठी ने जो लिखा और अपनी दुआ उस दुआ में शामिल की कि काश मुझे भी ये सादत मिले कि मैं भी सैयदना उमर फ़ारूक की तरह मदीना में मौत से हमकिरार हूँ। और मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की
اور مولانا میرٹھی کی زندگی کا آخری حصہ مدینہ میں گزرا اور وہ جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مولانا آصف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ مدینہ کا سفر کرنا ہے تو پھر اس کا حساب نہیں رکھا جاتا اخراجات کا، اس لیے کہ عشق کے سفر میں پھر حساب کتاب نہیں ہوتا۔ تو اس روایت کی آبیاری کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ اسی مدرسے کے لوگ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جیسے قومی رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی میں ہمارے رفیق اور ہمارے معاون کے طور پر موجود ہیں، اور وہ سفر جو یہ ساری برصغیر کی روایت میں موجود ہے، جو مدارس سے نکل کر ہماری خواہش ہے کہ اس ملک کے جدید تعلیمی اداروں تک پہنچے، نئی نسل تک پہنچے، وہ سیرت کو سمجھے، سیرت پر عمل کرنے کا سوچے اور اس کے لیے تیار ہو۔ تو اس سفر میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں مولانا کی معاونت حاصل ہو گئی، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی شکل میں، ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب کی شکل میں، اور میں بہت شکر گزار ہوں رحمت عالم فاؤنڈیشن کا کہ ان کا مشن اور ہمارا مشن ایک ہو گیا کہ اس معاشرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے نام پر جمع کیا جائے، اور وہی وحدت امت کی علامت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ حضرت مولانا جنید ہاشم صاحب from South Africa, please come to mic and give us your honorable thoughts. Fadilatul Sheikh Hazrat Maulana Junaid Hashim Sahib. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الحميد والفرقان المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم۔ الحمد لله منشئ الخلق من آدم، ثم الصلاة على المختار في القدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ Honorable, respected Hazrat Maulana Fadlur Rahman, Maulana As'ad Mahmood Makki, all the great scholars,
the special guests, ulama, elders, brothers and dear friends. एक तो दरख्वास्त हुई उर्दू में बोलूं, लेकिन माशाल्लाह हज़रत ने फरमाया इंग्लिश के अंदर कर दो, लेकिन पहले से मैं ज़रा उसको ये बात बताना चाहता हूँ, उर्दू साफ़ नहीं है। एक फैमिली पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका आए थे और वहाँ एक छोटा सा बच्चा उसको स्कूल में दाखिल कर दिया। वो उर्दू जानते, इंग्लिश नहीं जानते, और वहाँ सिर्फ इंग्लिश चलती है। तो पहले दिन था, वो इतना रोना शुरू किया कि जो टीचर था वो बस उसको पता नहीं क्यों बच्चा रो रहा है। तो वो कई बार उसके क्यों रो रहा है, फिर वो तंग हो गई थी, 5-6 साल का बच्चा था। तो उसने फिर बकिया जो बच्चे थे मकामी साउथ अफ्रीकन बच्चे, कोई जानते हैं उर्दू? तो एक बच्चा ने कहा मैं उर्दू जानता हूँ। तो टीचर ने कहा जा उसको पूछ क्यों वो रो रहा है। तो वो बच्चा उस पाकिस्तान बच्चे के पास गया और कहा अब उर्दू में मत रोना, इंग्लिश में रो। अब तो ये मेरी बात है कि मैं तो इंग्लिश में बोलूँगा, लेकिन मुझे यकीन है इंशाअल्लाह जो बात दिल में आएंगे ये एक ही ज़बान होगी, वो अज़मत, मोहब्बत, इश्क और इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जो आयत, what ayah I have just narrated, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. If we only know the value of this particular ayah, wherein all the so-called eloquent speeches, the praising, the glorifying of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam through poetry, wallahi it is only for mine and your benefit. We cannot fulfill the rights of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Allah tabarak wa ta'ala himself has made it clear in the Quran, I have elevated your status. I have elevated your rank. I am the one that is making mention of your name. For who? For you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Everything that man does is for Allah, solely for the pleasure of Allah. But when it comes to the praising and glorifying of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabb himself, Allah subhanahu wa ta'ala himself says, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. I am elevating your name, your status for you, O Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So wherever my name is taken, your name will be taken. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. You take the adhan, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. We go into the qabr, whether we have iman or not, whether we are Muslim or not. First we will be asked, Man Rabbuk? Who is your Lord? Rabbi Allah. What is the next question? Ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Who was sent unto you as a guide? Huwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala is elevating the rank of Nabi sallallahu alayhi wasallam. Who are me and you? If we can try how much our elevating and praising Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is only for our benefit. Send durood, Allah sends 10 durood to you. You make dua after adhan, Allahumma rabba hadhi da'wati tamma, and complete it. You making dua, Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam says, I will make shafaat for you. This is what Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is, rahmatul lil alameen. I want to touch on a topic which today me and you are mostly brainwashed by the media. And that is the female, or should we say, the gender. When we want equal gender when it comes to women. Islam is the one that confines women and does not give freedom to women. Wallahi al-azim. Let us go back from the time of Yunan and the Greeks. They would say women are the daughters of shaitan.
They are an embodiment of filth and najasat, and they would treat them like ghulam and slaves. You take the so-called Romans, they would treat their women like animals and punish them for every little thing, and at times they would even kill their own women. You take the Arabs during the time of Jahiliyyah, it was an embarrassment for a daughter to be born. They would bury their daughters alive and take their women as a guarantee and give them to others as guarantee. You take the Hindu religion. When the husband dies and now his body is being created, the wife has to jump into the fire and she has to die with her husband. You take the Jews. Up till now, they still doubting whether a woman is a human being. They treat her as a mode of transport of shaitan, and they say she's the mat, the doormat of shaitan. You take the Christians. In 562, the great scholars from amongst and the so-called leaders, the religious leaders of the Christians got together and they said a woman does not have ruh, they don't have a spirit. But when Islam comes about, subhanallah, Allah brings izzat and honor to women that know religion. Not even today's so-called modern society has given Islam, the women, such respect and honor. Let us go to the mother. For that person who has the love of the mother, you go to a sister that gives you protection. You go to a daughter who gives you fondness. You go to a wife that gives you love. Wallahi al-Azim, that woman is the treasure of this world. She's the beauty of the home, honor of the family, and peace of the heart. It is that very same mother, what Islam wants me and you to show obedience and to understand her emotions. We go to a sister, how important it is to take her under and see to her needs. That is why when we speak of mirath and inheritance, why is it that the son gets double compared to the sister? Because when the sister gets whatever from inheritance, it only belongs to her. When the brother gets double the share, he has to take care of either his mother or father. He has to take care of his wife, his children. Together he has to take care of his sisters. So that double share is not for him, it is to see to the protection of his sister as well. You take that wife, if she can just, if you take and respect and show her honor, and give her that love, because she was entrusted to you from Allah subhanahu wa ta'ala. You take the final khutbah of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam in Hajjatul Wada. What did he say? Take care of your women. They are entrusted to you by Allah subhanahu wa ta'ala. They have come from a family. They will sacrifice their ways to accommodate you. Take care of them. And wallahi al-azim, if we have this, we have the most beautiful life that we can ever tread upon. Because a woman can make mine and your suffer in this dunya and akhirat a wholesome and a peaceful one. So this is what Islam gives rights to women. That is why Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at that time when women were looked down upon, they were treated like commodities, like an item from the supermarket shelf. This is where Allah subhanahu wa ta'ala blessed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with 4 daughters. Is it not that Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam said, for that person that has 2 daughters and give them the best of upbringing until they enter into marriage, kana ma'iya fil jannah kahatayn. They will be with me in Jannah like these 2 fingers. This is what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did. Showed love and showed us how to respect and show mercy towards women. And if you take, let us go to the night of Isra and Mi'raj.
Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is gone. He's in the heavens. And he says that I saw a situation where all the prophets are coming with their followers and are going towards Jannah. Some prophets with 10 followers, some with 5, some with 2, some without any followers. And he's concerned, where's my ummah? And he sees a huge group. فَإِذَا بِسَوَادٍ عَظِيمٍ, thinking that this is my ummah. And Jibreel Amin says, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, this is not your ummah. هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ, this is the nation and the followers of Hazrat Musa alayhi salam, and this is his people. And then all of a sudden Jibreel Amin says, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzur ila al-ufuq, look towards the heavens. And he looks, فَإِذَا بِسَوَادٍ عَظِيمٍ, and then he said, look at the other side of the horizon, unzur ila al-ufuq, and he sees the other side of the heavens and the horizon, and say, Jibreel Amin says, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, this is your ummah. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam does not leave it at that. Jibreel Amin says, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, from amongst your ummah, there will be 70,000 people that will enter Jannah without any hisab and without any adhab. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam does not leave it at that. He says, oh Jibreel Amin, please go back to Allah and tell Allah to increase the number. Jibreel Amin comes back and he says, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Allah tabarak wa ta'ala says, for every 1,000, another 70,000. So 4.9 billion believers, in accordance to this narration, will be granted entry into Jannah, la hisab wa la adhab. And Allah make us amongst them together with our progeny to come. This was the concern of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And I'm going to conclude with one incident. I do not want to take much of your time, for we're waiting for now the special occasion of Hazrat Maulana to come and address us. It is, you're looking at that particular incident wherein we learn that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had so much love for his ummah. That is something that we cannot explain. That he's referring to me and you in this incident. He's sitting with few companions in Medina. Medina is a plain land. And he says two people on horseback coming. And he says to the Sahaba Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, Kindiyani Mazhajiyani. These are two men that are coming from Kinda, and they are from the Qabila, the tribe of Mazhaj. And both came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. One person gets off, he puts his hands in the hands, blessed hands of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he says, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, what is the status of a person who sees you, who brings iman upon you, who then has full faith in you and acts upon your teachings? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, Tuba lahu. Tuba lahu means glad tidings, and there's a place in Jannah. Jannah is for you. He takes the shahadat. The second man comes from Kinda, and he puts his hands in the blessed hands of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he says, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what about that person that brings iman upon you, that follows you, that have the correct beliefs of you, but did not see you? That is me and you. What did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say? Tuba lahu, thumma tuba lahu, thumma tuba lahu. 3 times for that person, that ummati, that did not see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but had love for him, that followed him, that acted what he had come with and taught me and you. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam gave him thrice dua, Jannah for him, Jannah for him, Jannah for him. How fortunate are we? With this we conclude and make dua to Allah tabarak wa ta'ala. First and foremost, giving speeches, wallahi, is very easy, but we have to have it in our hearts. We're not seasonal Muslims. We don't become Ashik Rasul only in Rabiul Awwal.
Rasul only during conference. True Ashik, he eats, sleeps and drink Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. One student comes to his ustad and he says to his ustad, I want to dream of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You know how blessed it is to dream of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? For Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself said, قال من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. So the student wanted to dream of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He comes to his ustad, oh my ustad, what wazifa should I read that I must dream of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? The ustad says, come and eat by my place tonight and you sleep with me as well. So when he came, the ustad added a lot of salt, namak, in his food. He could only taste namak. And because of salt, you become thirsty, you want water. And he asks his ustad, I want some water. So the ustad says, no water for you tonight. No water for you tonight. So the student thought, maybe this is the wazifa, eat lots of salt, I'll dream of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. How fortunate was Hazrat Anas radiyallahu ta'ala who should dream of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam every night. Allah grant us the tawfiq to make ziyarat. اور ہمیں دین کے مقصد سمجھایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور نظام حیات کے میں نے پسند کیا تمہارے لیے. تو دین اسلام کی وسعت ذات سے لے کر مملکت تک، شخص سے لے کر تمام جامعہ انسانی تک، اس کو اس نظام کے تحت لانا. مقصد کیا ہوگا؟ مقصد ہوگا رحمت، عدل و انصاف ہوگا، رحمت، معاشی خوشحالی ہوگی، رحمت، امن ہوگا، رحمت، جان مال اور عزت و آبرو اور تمام انسانی حقوق محفوظ ہوں گے، رحمت. جہاں سے بھی آپ تعبیر کریں گے، جس صفت سے آپ اللہ کو پکاریں گے، اس کا رحمت ہی احاطہ کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے لمحہ بلمحہ رحمت بن کر آپ انسانیت کے سامنے پیش ہوئے. آپ کا ہر حکم، آپ کا ہر مشورہ، آپ کی ہر نصیحت، آپ کا ہر فیصلہ، اس کے پیچھے رحمت چھپی. اب ظاہر ہے کہ جب انسان کے اندر ایمان و دیانت بھی ہو اور پھر اس دین کامل کی حاکمیت بھی ہو، تو حاکمیت اس کے لیے ریاست بھی چاہیے، مملکت چاہیے جس کے اندر یہ نظام حاکم ہو، دولت و ریاست چاہیے. اور جس دولت و ریاست میں آپ دین اسلام کو حاکم بنائیں گے، پھر اس کا حصار بھی چاہیے، اس کی سرحدات ہوتی ہیں، سرحدات کا تحفظ بھی چاہیے. اس تحفظ کے لیے قوت چاہیے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تو فرد سے لے کر طاقت بنو، انفرادی طور پر بھی ہمت کرو، دین پڑھاؤ، علمی قوت حاصل کرو، دین پھیلاؤ، دعوت کی قوت حاصل کرو، تحقیق و تصنیف کرو، کتابوں کے ذریعے دین کو پھیلاؤ. تو یہ انفرادی قوت ہے. اسی لیے میرے نزدیک، میں بھی تو ایک طالب علم ہوں نہیں، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس قوت میں عموم ہے، اس میں نکارت ہے، خارج میں اس کا کوئی فرد متعین نہیں.
دین کے کسی بھی شعبے کو آپ نے ہاتھ ڈالا اس میں طاقت حاصل کرو. لیکن وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ اس میں خصوص ہے، یعنی جنگی ساز و سامان پیدا کرو، مضبوط دفاعی قوت بنو، ایٹم بم تک بناؤ. اب جب حاکم حکمران وہ ملک کی دفاع کی طاقت بنے گا اور معاشرے میں ہر شعبہ زندگی میں آپ کے ماہرین پیدا ہوں گے تو پھر اتمام نعمت بھی ہوگا اور اکمال دین بھی ہو جائے گا. لیکن اس کے بغیر ہم سوچیں کہ دین مکمل ہے، ایک یا دو باتوں کو اٹھا کر ہم کہیں کہ بس یہ دین ہے، اس سے تو آپ لوگوں کو رغبت دلا سکتے ہیں، ترغیب دے سکتے ہیں، دین کی طرف رخ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھو. لیکن مملکت کے نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ تو سب سے پہلے شخصی ایمان و دیانت، اس کے بعد کامل دین کی حاکمیت، اس کے بعد اس کا مضبوط دفاعی حصار. یہ مملکت کے اجزاء ہیں بنیادی. اگر دفاع کمزور ہوا تو پھر آپ برقرار نہیں رکھ سکیں گے. مشکل یہ ہے آج کے زمانے میں کہ ہمارے سیاستدان ہوں یا ہمارے حکمران ہوں، کلمہ گو ہونے کے باوجود دین اسلام سے خوف کھاتے ہیں. اور کس سے خوف کھا رہے ہیں؟ مغرب کھا جائے گا، امریکہ کھا جائے گا. امریکہ کیسے کھائے گا؟ ہم نے تو روس کو بھی دیکھا 14 سال افغانستان میں، اور 20 سال امریکہ کو بھی افغانستان میں دیکھا. وہ ایک ملک کو قابو نہیں کر سکا اور بھاگنا پڑا، پھر بھی وہ سپر طاقت ہے. پھر بھی ہماری معیشت اور ہماری زندگی اور روزگار اس کے ہاتھ میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الاسلام والسلطان اخوان التوأمان. اسلام اور اس کی حاکمیت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، جڑواں ہیں، ایک کے بغیر دوسرے کا تصور نہیں ہو سکتا. الاسلام اسن والسلطان حارس. اسلام ہے تو بنیاد موجود ہے، اور اس کی حاکمیت ہے تو وہ اس دین اسلام کی حفاظت کرتا ہے. من لا اصل ینہدم. بنیادیں نہ ہوں تو عمارت گرتی ہے. ومن لا حارس لہ یضیع. اور اگر اس کا چوکیدار نہیں ہے تو پھر مال ضائع ہو جائے گا، نظام ضائع ہو جائے گا. میرے مسلمان بھائیوں، آپ کے اور ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسلامی دنیا کے حکمران اور ان کے ملکوں کے نظام وہ دینی اسلام کو منہدم کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلامی دنیا کے حکمران ہم ہیں. ان کے ہاتھوں اجڑ رہا ہے. اور یہ باتیں قوم کو کسی سیکولر بندے نے سنانی ہے. علماء کرام کو کوئی فریضہ نہیں کہ وہ یہ بات قوم کو سمجھائے. کون سمجھائے گا لوگوں کو؟ کون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کو جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے آج خوف دلاتے ہیں؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں، امریکہ اگر سپر طاقت ہے، مجھے آپ بتائیں، تو اس کا سربراہ ٹرمپ ہے نا.
اب ٹرمپ تقریر کر رہا ہے جنرل اسمبلی میں اور ذکر کرتا ہے لندن کے میئر کی، لیول یہ ہے، اور کہتا ہے مجھے وہ بہت برا لگتا ہے، وہ لندن میں شریعت نافذ کرتا ہے۔ اب برطانیہ دیکھو، لندن دیکھو، شریعت کا نفاذ دیکھو، نہ آسمان کا کوئی قلابہ ملتا ہے نہ زمین کا کوئی قلابہ ملتا ہے۔ یہ سپر پاور کی قیادت کی رسا ذہن ہے، سوچ ہے۔ کیوں؟ اس کے خلاف بھڑاس نکالنے کے لیے شریعت ایک جرم ہے اور اس کا الزام اس پہ لگا رہا ہے۔ ہم یہاں پر شریعت کی بات کریں گے، ہم ان کی نظر میں جرم ہے، یہ انتہا پسند ہے، یہ شدت پسند ہے۔ بھئی کس بات پر میں شدت پسند ہوں؟ کس بات پر میں؟ بظاہر تو کہتے ہیں 70,000 شہداء ہیں، وہ تو سب بمباری کی وجہ سے ہیں، وہ جو بھوک سے شہید ہوئے ہیں، غذا نہ ملنے سے شہید ہوئے ہیں، وہ جو دوائیں نہ ملنے کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں، وہ تو لاکھوں میں چلی جاتی ہے تعداد۔ اور ایک ملک لاکھوں انسانوں کا قاتل میدان کی جنگ نہیں لڑ سکتا، بمبار سے عوامی آبادیوں پر بمباری کرتا ہے۔ امریکہ اس کے پشت پر ہے، کہاں گیا اس کا انسانی حقوق؟ کہاں گئی مغرب کی وہ انسانیت؟ اور آج جو ہمارے دنیا بھر کے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سمندری راستوں سے غذا پہنچا رہے ہیں، وہ کن کن مشکلات سے گزر رہے ہیں، ان پر راکٹیں برس رہی ہیں، ان کی کشتیوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو جو بھی وہاں پر غذا پہنچا رہے ہیں، ہم ان کے اس عمل کو تائید دیتے ہیں۔ اس قافلے میں شامل سارے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، لیکن اگر اٹلی اور اسپین کی کشتیاں آ کر ان کی دفاعی حصار بن سکتی ہیں، امت مسلمہ کو جا کر اس کا دفاعی حصار بننا چاہیے تھا۔ ہم قطر میں اسلامی امہ کے اجتماع کو ایک اچھی ابتدا کہہ سکتے ہیں، ہم کوئی رکاوٹ نہیں اس کے لیے۔ ہمارا تو منشور ہے کہ دنیا میں ایک اسلامک بلاک ہونا چاہیے، اگر اس کی طرف کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ اگر سعودی عرب اور پاکستان نے مشترکہ دفاعی معاہدہ کیا ہے، یہ بھی مشترکہ دفاع کی طرف، امت مسلمہ کی مشترکہ دفاع کی طرف ایک قدم ہے۔ سفارت دنیا میں ایسی چیزوں پر مثبت رد عمل دیا جاتا ہے، ایسے معاملات پر صرف اس لیے کہ میری جو توقعات وابستہ تھیں اس کے مطابق نتیجہ نہ آیا تو پھر بیٹری کی کیا ضرورت تھی؟ یہ شاید سفارت دنیا کے ضوابط کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ تو ہم اسلامی دنیا کی وحدت کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ آج تو دنیا علاقائی تنظیموں کی طرف جا رہی ہے۔ اگر عرب لیگ ہے، اچھا ہے، عربی دنیا جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر ہے۔ ہم تو ایشیا کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمارے اکابر نے سوچا کہ ایک ایشیاٹک فیڈریشن ہونا چاہیے۔ ہم تو آج بھی انہی بزرگوں کی بات کرتے ہیں، انہیں اکابر کے فلسفے کو دہراتے ہیں، لیکن علاقوں میں، خطوں میں جو ملکوں کے درمیان جب کلشیں ہیں، وہ ان اتحادوں میں اور ان مقاصد میں رکاوٹ بنی ہوئی۔ اس سمت پر اگر امت مسلمہ سفر کرے گی تو تب جا کر ہم دنیا میں ایک بہت بڑا مقام حاصل کریں گے۔ اور ہمارا تو مطالبہ ہے کہ پاکستان ہو، سعودی عرب ہو اور تمام اسلامی دنیا وہ جائیں اور غزہ کے لوگوں تک غذا پہنچانے والی کشتیوں کا حفاظت کریں اور بحفاظت پہنچانے کی ذمہ داری لیں۔ تو ان تعبیرات کے ساتھ
रहमत कायनात फाउंडेशन का फ़ोरम काबिल तबरीक है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी पर हमने उम्मत और कौम को मुत्तहद करना है कि इस्लाम एक दीन है जो अपने दिल की ईमान से लेकर और अपने आज़ा के अमाल से लेकर मुमलकत के निज़ाम तक इसको वसीतर किया जाए, आम किया जाए और इस निज़ाम को हाकिमियत का हक़ दिया जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई आराम से बैठे, अभी इस प्रोग्राम का मगज़ दुआ होगी, इसके लिए हम सारे यहाँ पे आए हैं। अपने अकाबरीन की दुआएं लेनी है। कायदे जमीयत तशरीफ़ ले जा रहे हैं, रास्ता साफ करें, रास्ता छोड़ें ताकि वो आसानी के साथ बाहर तशरीफ़ ले जाएं। सब हज़रात से गुजारिश है तलबा से खुसूसी तौर पे अपनी नशिस्तों पे of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He slept. In the morning, he meets his ustad. The ustad makes salam. How are you, my student? Did you dream? He says, yes. What did you dream? He says, I dreamed of samandar, of the ocean. I dreamed of barish, rain. I dreamed of fawara, fountains, everything to do with water. Why? Because he ate so much salt, the body desired water. He says, if you want to dream Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you have to eat, sleep, drink Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah grant us tawfiq and may this work inshallah become from strength to strength and let its fruits be seen throughout the world inshallah. Ameen wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. इंतहा पसंद हूँ इस उम्मत को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने टाइटल दिया है वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, और इस तरह हमने तुम्हें एक मियाना रो उम्मत बनाया। इत्तिदाल तो कुरान करीम की तालीमात हैं। कुरान करीम के पहले का मुआशरा, वो तो जाहिलियत का मुआशरा, आज भी हम कहते हैं उसको, वो जाहिलियत का दौर था। अगर उस वक्त कुरान और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात से हटकर ज़िंदगी जाहिलियत की ज़िंदगी थी तो आज उस निज़ाम के बग़ैर और कुरान और हदीस के बग़ैर ज़िंदगी क्यों कर जाहिलियत की ज़िंदगी नहीं होगी। लेकिन जाहिलियत की ये दुनिया आज दीन वालों को इंतहा पसंद कहती है। कहते हैं बंदूक उठाते हैं। बंदूक मेरे नौजवान ने खुद नहीं उठाई। अमेरिका से लेकर जनरल ज़िया-उल हक तक सब ने दावत दी कि आओ बंदूक उठाओ, रूस के खिलाफ लड़ना है। लेकिन ये नहीं बताया कि जब रूस चला जाएगा तो उसके बाद अमेरिका के खिलाफ लड़ना जिहाद नहीं होगा। ये नहीं सिखाया। ये भी पढ़ाते ना उनको कि सिर्फ रूस के खिलाफ लड़ना जिहाद है, आपके खिलाफ लड़ना जिहाद नहीं है। बीस साल तक अफगानिस्तान में लड़ाई हुई। अब जाहिर है कि जब 40 साल तक एक कौम मुसलसल जंगों में हो और लड़ाइयों में हो तो मैं अमेरिका से भी पूछता हूँ, मैं पाकिस्तान के जनरलों से भी पूछता हूँ, उनके एस्टेब्लिशमेंट से भी पूछता हूँ कि मेरे नौजवान के हाथ में बंदूक तुमने दिया है या हमने दिया है? मेरे नौजवान की जंगी तरबियत तुम लोगों ने की है। आज मदरसे को जिम्मेदार करार दे रहे हो कि मदरसे से निकला है। जब लफ्ज़ जिहाद होगा तो मजहबी आदमी जाएगा, सेकुलर आदमी नहीं जाएगा उसमें। तुमने मेरे मजहबी तबके को मुश्तइल किया, तुमने मेरे मजहबी तबके को उठाया, तुमने मेरे नौजवान को बंदूक हाथ में दी, तुमने मेरे नौजवान को शहादत का दर्स दिया, वो मैदान में निकला, वो लड़ा। आज 40 साल के बाद हमारे मुआशरे में एक जंगजू तबका पैदा हो गया है। इस जंगजू तबके का खालिक न मदरसा है न उस्ताद है, इसका अगर खालिक है तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, या अमेरिका है या मगरबी दुनिया है।
خود صاف ہو گئے، زڑا شو پاکیزہ شو. یہ صاف ہو گئے اور سارا الزام ہمارے اوپر آ گیا. اب ہمارے اوپر الزام نہ لگاؤ. پورے ملک کے مدارس، تمام مکاتب فکر کے مدارس، تمام تنظیمات متفقہ طور پر پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑی ہیں، پاکستان کے پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہیں. لیکن چند لوگوں کو بنیاد بنا کر پورے مذہب کو تہہ تہہ کرنا، مذہبی طبقے کو تہہ تہہ کرنا، مدارس کو تہہ تہہ کرنا، یہ کون سا انصاف ہے؟ تو میرے محترم دوستو، میں اتنا ضرور کہوں گا ٹرمپ صاحب سے بھی کہ فریب دے نہ زمانے کو پارسا نہ بنے. فریب دے نہ زمانے کو پارسا نہ بنے. اسے کہو کہ وہ بندہ بنے، خدا نہ بنے. وفور دولت دنیا تو عارضی شے ہے. اسے کہو کہ تکبر میں باولا نہ بنے. کل تک جنہیں گنتا نہ تھا بندو میں بھی کوئی، بندے ہی نہیں، آج وہ بندو کی بھی رب ہیں. اسی کا تو ہم انکار کرتے ہیں. اسی کا انکار تو توحید ہے. خدا کے مقابلے میں ان خداؤں سے لڑنا امت مسلمہ پر واجب ہو جاتا ہے. اور ہم ہیں کہ بھئی ذرا مہربانی اور ذرا گزارا اور یہ اور وہ. کس چیز کا گزارا؟ تو میرے محترم دوستو، ہم کوئی لڑنے والے لوگ نہیں، ہم کوئی بندوق اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں. ہاں، آج بھی ہمارے علاقوں میں آپ لوگوں کو کہتے ہیں تم بندوق اٹھاؤ. بے دستفا لوگوں کو آج بھی ترغیب تم دے رہے ہو کہ تم ان سے لڑو. تو لڑنے کے لیے پھر آپ کو کیوں تنخواہیں دے رہے ہیں؟ تنخواہیں کس چیز کی آپ دے رہے ہیں؟ تو میرے محترم دوستو، اسلام کے اس پہلو کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ اسلام اور اس کی حاکمیت کا تصور جدا جدا نہیں ہو سکتا. بادشاہت کے بغیر اسلام کو بقا مشکل ہے. ہاں، محنت جاری ہے. یہ فورم بھی ایک محنت ہے، ہم حوصلہ افزائی کریں گے اس کی. مدارس بھی ایک محنت ہے، تبلیغ بھی ایک محنت ہے، مسجدیں اور اس کا ممبر بھی ایک محنت ہے. یہ سارے نظام چلتے رہیں گے، لیکن یہاں پر بریک لگانا ٹھیک نہیں. اس سے اوپر جائیں، آگے بڑھیں اور ترقی کی طرف جائیں. اسلام ترقی کی طرف جاتا ہے. یہ ترقی کا نظام ہے. اسلام آگے بڑھتا ہے. یہ تو پوری عیسائیت نے مذہب کو ایک جگہ پہ روک دیا، کلیساؤں میں محدود کر دیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ اس کے موقف پر تو اعتراض ہے کہ تم قادیانیوں کو غیر مسلم کیوں کہتے ہو؟ تم نے کیوں ان کو کافر قرار دے دیا ہے؟ بابا ان سے بھی پوچھو نا کہ پوری امت مسلموں کو کیوں کافر کہتے ہو؟ کہتے ہیں وحی آئی ہے اس کے اوپر. بابا وحی کب آئی ہے؟ کیسے آئی ہے؟ خود لکھتا ہے کتاب میں، خود لکھتا ہے
کہ میں برطانیہ کا خودکاشتہ پودا ہوں. جو برطانیہ کا خودکاشتہ پودا ہے وہ برطانیہ کے پیغمبر ہوگا, خدا کا پیغمبر تو نہیں ہو سکتا. اس کے بعد وہی اگر آتی تھی تو ملکہ برطانیہ کی طرف سے آتی تھی. پتہ نہیں وہ فرشتہ بھی ٹیچی ٹیچی بول, یہ کوئی اس نام کا کوئی فرشتہ ہے کائنات میں؟ تو اس قسم کی چیزیں دین اسلام کے خلاف جو اٹھتا ہے, کوئی مفکر اٹھتا ہے, اسکالر اٹھتا ہے, آج کے دور میں دین اسلام کی وہ تعبیرات کرتے ہیں کہ جو تعبیر مغرب کے لیے قابل قبول ہے. نہ اس کی سند ہے, نہ اس کا تواتر ہے, کہیں سے بھی کوئی بات ثابت نہیں, لیکن ہم ایسی تعویلیں کریں گے کہ دنیا مغرب ہمیں قبول کر لے. اب ہم عقیدے اور نظریے پر کمپرومائز نہیں کر سکتے, لیکن جو حق آپ کے لیے ہے وہ حق میرے لیے بھی ہونا چاہیے. نظریات کا حق, اس کے پرچار کا حق, جماعت بنانے کا حق, جد و جہد کرنے کا حق جو آئین نے ہمیں دیا ہے, اس میں ہمیں آگے بڑھنے دو. آپ راستہ کیوں روک رہے ہیں؟ ہم کسی کے دشمن تو نہیں ہیں. آج غزہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے,